اس امت کی گمراہی اور اس امت میں لوگوں کے اخلاقیات کا بگڑ جانا اور نت نئی مصیبتیں اور فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد وہ دن بدن پھیلتے بھی جا رہے ہیں اور لوگ عمومی طور پہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ان فتنوں کی جڑوں کو ہم واضح کر رہے ہیں، اور اس واضح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر یہ پوچھے کہ خدا کا دین ایسے برباد ہو رہا تھا اور ہم نے جس کو بھی بولنے سننے کی توفیق بخشی تھی اس نے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کسی بھی حساس طبیعت اور مسلمان کو پہنچے تو وہ کافی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خدا کے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور تمہیں اللہ نے اس کی طاقت دی ہو اور علم دیا ہو کہ تم بات کر سکو، تو جو شخص خدا کے دین کا دفاع نہیں کرے گا اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ حدیث کے الفاظ بس اسی قسم کے ہیں کہ ہر آدمی کو اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے، اور ہمارے دور کے جو فتنے ہیں ان بہت بڑے فتنوں میں سے اور بہت بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ ایک آدمی بنیادی طور پر وہ زبان ہی نہیں جانتا جس زبان میں دین نازل ہوا اور لکھا گیا، اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس زبان ہی کو نہیں جانتا تو یقیناً وہ کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتا جن میں یہ دین بیان کیا گیا۔ جب وہ ڈائریکٹ ان کتابوں کو بھی نہیں پڑھ سکتا، زبان بھی نہیں جانتا، تو اب وہ کیا اس دین کی ترجمانی کرے گا اور کیا ترجمہ کرے گا؟ ایک آدمی دین کی باتیں اور تفسیر اور سب چیز، اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، اردو زبان میں بول بھی زیادہ نہیں سکتا اور مجھے اردو زبان بھی کوئی خاص نہیں آتی، اور میں انگلش میں بات کر سکتا ہوں یا ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا ہوں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی رسائی دین کے اصل مآخذ جو ہیں ان تک نہیں ہے۔ تو یہ بالکل لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دین کے ساتھ ایسے ہی کھیلنا ہے جیسے جمعے میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم ان سے کہیں کہ ہم نماز کے بعد یہاں ایک بیٹھک رکھیں گے اور آپ لوگ آئیے، جس کو جو مرض ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ ہے، اور تمہیں پاؤں میں چوٹ ہے یا زکام ہے، سب کی دوائیاں مجھ سے لے لو۔ کوئی آ کے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب جمعہ ماشاءاللہ پڑھا، بہت اچھا لگا، لیکن آپ انگلش جانتے ہیں؟ ہم کہیں بالکل نہیں جانتے۔
وہ مجھ سے آ کے کہے کہ حضرت ڈاکٹرز کی میڈیکل کی ایک اپنی انگلش ہوتی ہے، وہ آپ نے پڑھی ہے۔ ہم کہیں بھائی ہم تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، سادہ قاعدہ ABC کا نہیں پڑھا، تو کیا آپ پوچھتے ہیں میڈیکل کی لینگویج کیا ہوتی ہے، انگلش کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے آپ نے ہاؤس جاب کیا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ پاگل ہو، ہم تو سرے سے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا حق بنتا ہے کہ ڈنڈا اٹھائے اور کہ خالی کرو اس کرسی کو، اور کیوں لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح یہ جتنے سوشل میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں اور دین کے متعلق باتیں کرتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے عربی پڑھی، نہ فارسی پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ تفسیر پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ علماء کی مجلس میں گئے۔ یہ اب کہتے ہیں جو دین ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین عقل سے ثابت کرتے ہیں، اور جو آپ کے جی میں آئے اس کے لیے دلائل آپ اپنی عقل سے فراہم کرتے ہیں، اور عقل کا ناقص ہونا اور عقل کا بیکار ہونا اس معاملے میں ہم پہلے واضح کر چکے کہ عقائد کی کتابوں میں امت کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے 3 قسمیں لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کچھ عقائد ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہیں، پھر دوسرے چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کچھ عقائد ایسے ہیں جو نبوت کے متعلق ہیں، اور تیسرے کا نام انہوں نے رکھا ہے سمعیات۔ سمعیات کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں وہ باتیں جو محض سننے سے معلوم ہوتی ہیں اور عقل میں نہیں آتی۔ قبر کا عذاب ان سمعیات میں سے ہے۔ تقدیر کی 6 قسمیں کہ تقدیر کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ ان سمعیات میں سے ہے کہ سننے سے پتہ چلتا ہے۔ معراج ان سمعیات میں سے ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر کا بچے کام کرتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان سب سے پوچھو، حتیٰ کہ کپڑا بیچنے والے اور سبزی بیچنے والے سے بھی پوچھو، تو اپنی ساری چیزوں کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ہے جو سبز ہے سبزی، اور یہ ہے جو خشک ہے، اور یہ ہے کہ جس میں نہ اتنی خشکی نہ اتنی تری، تو اس کے مطابق ہی وہ چلتا ہے۔ اسی طرح عقلیات کی بنا پر شریعت کو ثابت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، بہت جگہ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے۔